نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور غزوات میں سے ایک غزوہ تبوک بھی ہے۔ غزوہ تبوک بڑی سخت گرمی کے زمانہ میں پیش آیا اور تنگ حالی بھی بہت ہے۔ مدینہ منورہ میں دار و مدار ان کی معیشت کا کھجور ہوتا تھا، اور بھی کام ہوتے رہتے تھے لیکن بنیادی آمدن ان کی کھجوروں سے ہوتی۔ سال میں ایک دفعہ پھل آتا ہے، پھل تیاری کے مراحل، تیاری کے مراحل میں ہونے کا مفہوم ذمہ دار لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ اب تک صرف اخراجات ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنا، فصلوں پہ بھی اخراجات کرنا، اخراجات ہی اخراجات، قرضے چڑھے ہوئے تھے۔ اور ذمہ داروں کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ فصل آئے گی تو دے دیں گے، ادھر سے ادھار لے لیا، ادھر سے قرض لے لیا، ادھر سے دے دیا، فصل آتی ہے دے دیں گے۔ قرضے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، تنگحالی کا زمانہ ہے، گرمی بڑی شدید ہے، اور ادھر فصل بالکل تیار ہے، اترنے کے مراحل میں ہے، تو جہاد کا سفر درپیش ہے۔ اور جہاد کے سفر پر جانے کا مفہوم یہ ہے کہ مہینوں صرف ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس سفر پر مہینوں صرف ہوں گے فصل ضائع ہو جائے گی، پیچھے توڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اتفاق کی بات تھی کہ نفیر عام کا حکم، سبھی نکلو، سبھی نکلو، اس کو نفیر عام ہے، ان پر ذہن ہو جائے گا، کسی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، سب۔ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق سے بات ذہن میں آ گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پیچھے رہ گئے، اور یہ صحابہ کرام میں مجذوب کیفیت کے صحابی ہیں۔ مجذوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اتنا آگے نکل جانا کہ پھر اپنا بھی ہوش باقی ہوتا ہے، یہ کیفیت کی۔ چنانچہ پتہ نہیں جذب کی کوئی کیفیت ہوگی، پتہ ہی نہ چلا، قافلہ روانہ ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے کہ کوئی آ رہا ہے، گرد اڑتی ہوئی دیکھتے، تو فوراً آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے کہ اللہ کرے کہ یہ ابو ذر، اللہ کرے کہ یہ ابو ذر ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ شامل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کو گلے سے لگایا۔ کافی طویل موضوع ہے، ان کیفیات کو لفظوں میں ڈالنا خاصا مشکل مرحلہ ہے، لیکن چونکہ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، اتفاق سے بات دل میں آگے تو اسی غزوے کا نفیر عام تھا، اصل میں بات یہاں سے نکلی کہ نفیر عام تھا، سبھی کو نکلنے کا حکم تھا، اور صحابہ کرام کے لیے اچھا خاصا امتحان تھا
منافقین کی کیفیت یہ تھی کہ وہ مختلف بہانے بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازتیں لے کر جا رہے تھے، اور جو بھی کوئی منافق آتا آپ ان کو اجازت دیتے تھے، وہ چلا جاتا۔ کوئی کہتا میری بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا میرا بچہ بیمار ہے، کوئی کہتا میرا فلاں مسئلہ ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، تو بہانے لگاتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہانوں کو قبول کرتے رہے، اجازت پر عمل فرماتے۔ اس سے اجازت کا بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ چنانچہ 10ویں پارے میں ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ مقصد تو کہنے کا یہ ہے کہ آپ ان کو اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی ناراضگی کا اظہار کہ آپ ان کو اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن پوچھنے کا انداز بڑا انوکھا ہے۔ پہلے معافی کا اعلان ہے، بعد میں پوچھ ہو رہی ہے عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اجازت دینا مناسب نہیں تھا تاکہ ان کی حقیقت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی، ان کا اندر کھل کے باہر آ جاتا، تو اتنی جلدی میں ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور یہ غلطی اے پیغمبر ہم نے آپ کو معاف کر دی، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ معاف کر دیں گے، بلکہ یہ کہا کہ معاف کر چکے ہیں، ماضی کا صیغہ ہے۔ تو معافی کا اعلان پہلے ہے اور کچھ بعد میں رہے ہیں۔ یہ اللہ کا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے آپ جانتے ہیں اکثر و بیشتر ہمیں ایسے معاملات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، سامنا ہوتا رہتا ہے۔ ماں بسا اوقات اپنے بچے کو تنبیہ کرنا چاہتی ہے، کسی بات پر ڈانٹنا چاہتی ہے، تو ڈانٹنے سے پہلے غصے میں بھی ہے، ڈانٹنا بھی چاہتی ہے، لیکن ڈانٹنے سے پہلے بسا اوقات کوئی لفظ استعمال کرتی ہے، میں صدقے جاؤں آپ نے یہ کیا کیا ہے، میں قربان جاؤں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ماں آپ پر قربان ہو آپ نے ایسا کیوں کیا۔ یہ ماں کی شفقت، ماں کی ممتا، ماں کی بچے کے ساتھ محبت ہے کہ پہلے محبت کا اظہار ہے، بعد میں غلطی پر تنبیہ۔ تو اللہ بھی اپنے پیارے پیغمبر کو یہاں پر اسی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے، آپ ان کو اجازت کیوں دے رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ تو منافقین کو اجازتیں ملتی رہی، وہ جاتے ہیں۔ 3 صحابہ کرام ایسے تھے جو مخلص تھے لیکن غزوے میں پیچھے رہ گئے۔ ان میں سے ایک حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو واپس آ گئی ہے حضرات غزوے سے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، واپس آ گئے، اللہ نے خوشحالی عطا فرما دی، مشکلات کی حل میں معاملہ بھی حل ہو گیا، اللہ کا حکم بھی پورا ہو گیا۔ یہ 3 حضرات ایسے تھے کہ جو خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کوئی عذر ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلم تھی، بلکہ کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم سے غلطی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ پھر چونکہ حکم اللہ کا تھا اس لیے آپ کے بارے میں فیصلہ بھی اللہ کا، آپ کے بارے میں فیصلہ بھی اللہ کا۔ چنانچہ 50 دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے راضی نامہ نازل ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہو گیا، اللہ کی عدالت میں معاملہ چلا گیا۔
باقی جس نے بھی کوئی عذر پیش کیا منافقین میں سے، آپ نے سب کے عذر کو قبول کر لیا، کسی کو کچھ نہیں کہا، نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے رسول نے۔ لیکن یہ مخلصین تھے، مخلصین کے لیے کئی تقاضے ہوتے ہیں، وفاؤں کی بھی کچھ سزائیں ہوتی ہیں، کچھ امتحان ہوتے ہیں جن سے وفادار لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہو گئی اور سزائیں یہ طے کی کہ کوئی بھی ان کو نہ بلائے۔ پورے مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا کہ کوئی بھی ان کو نہ بلائے، اگر وہ کسی کو بلاتے ہیں تو جواب نہ دیں، اگر وہ بلاتے ہیں تو جواب نہ دیں، از خود کوئی ان کو بلائے نہیں، اور کوئی لین دین کا معاملہ بھی نہیں کرتا، بائی کارڈ جس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا، تو ان حضرات کے ساتھ ہے بائی کارڈ۔ ایسے میں اس وقت روم کی سلطنت اس کے بادشاہ کو اطلاع ملی، غیر مسلم ہمیشہ غیر مسلم طاقتیں ہم مسلمانوں میں ایسے مواقع میں بڑی رغبت رکھتے ہیں، بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں اور کبھی بھی اس سے خطا نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے مسلمان ہیں، ہمارا حصہ ہیں، لیکن وہاں پر سیاسی پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کی بھی جڑیں کاٹتے ہیں، ملک کی بھی جڑیں کاٹتے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں، اور یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے، ہمیشہ سے کافر طاقتیں ایسا کرتی آئی ہیں۔ چنانچہ اس وقت اس بادشاہ نے پیغام بھیجا، اپنا ایک سفیر بھیجا جو آ کے مدینہ منورہ میں اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ کعب کون ہے، اور چونکہ صحابہ کرام کو ان سے متعلق بات کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اس لیے پھر کوئی بات بھی نہیں کر رہا، تو یہ ان تک پہنچا اور ان کو جا کر شاہ روم کا خط دیا اور کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ مدینے کے ایک معزز شہری ہیں، معزز آدمی ہیں، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اچھا برتاؤ نہیں کیا، اور عام طور پر ہمیں ایسے موقعوں پر جو گلے پیدا ہوتے ہیں ان گلوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ والدین سے کسی کو پیدا ہو جاتے ہیں، اپنے بڑوں سے پیدا ہو جاتے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ایسے کیا، ہمیں کیا صلہ ملا۔ اس قسم کی باتیں عام طور پر ہماری زبانوں پہ چلتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں۔ تو میں یہ اکثر و بیشتر عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ زندگی میں ہمیں یہ مرحلہ پیش آ رہا ہے اور اسلام کے اندر کوئی رہنمائی موجود نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کسی کو والدین سے گلہ ہو گیا، اپنے بڑوں سے شکوہ ہو گیا، عزیز و اقارب چچا تایا ان سے گلہ ہو گیا، تو یہاں سے سبق حاصل ہے۔ ظاہر ہے ہمارا واسطہ تو اپنے یا مذہبی بڑوں سے ہے یا جو ہمارے بدن سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بڑے ان سے ہے، اللہ کے نبی سے تو ہمارا براہ راست واسطہ یہاں پر نہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معاملہ پیش کر کے ہم سب کو بہت بڑی رہنمائی دی ہے کہ ایسے موقع پر نہ تو غیروں کا اعلی کار بننا چاہیے، نہ نفس و شیطان کے ہتھے چڑھنا چاہیے، بلکہ اپنی اس غلطی پر نظر رکھنی چاہیے جو تم سے صادر ہوئی۔ اللہ کا حکم تھا، صاف حکم تھا، واضح حکم تھا کہ نکلو جہاد کے لیے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے اعلان ہوا تھا، کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں، لیکن پھر بھی باوجود اس کے کہ آپ مخلص تھے، آپ نے اس حکم پر عمل نہیں کیا، تو اس کی اگر دنیا میں تھوڑی سی سزا مل گئی ہے تو کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ آخرت کی اس سزا سے بچانے کے لیے اللہ تھوڑے سے امتحان سے گزار رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔
بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑے ضرب کے ساتھ ایسے موقع پر انسان کو اپنے دل دماغ بہکنے سے روکنا چاہیے کہ ہمارا دل دماغ بہکنا ہے۔ 50 دن کے ایسے ماحول میں کہ مدینہ منورہ میں ایک بھی شخص ان سے ہم کلام نہیں کر رہا، نہ کچھ لین نہ دین، اور وہ ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر محصور ہو کے رہ گئے۔ کوئی شکوے کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں، شکوے کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں۔ اب اگر غیروں کی طرف سے سہارے کی پیشکش کی جا رہی ہے تو ہم لوگ تھوڑے سے دنیاوی لالچ میں اپنے ایمان کو بھی بیچ دیتے ہیں، قومی غیرت کو بیچ دیتے ہیں اور اپنوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ لالچ ہے کہ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ مل جاتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ نہیں تھے۔ وہ ایمان کی اہمیت کو سمجھتے تھے، دین کی اہمیت کو سمجھتے تھے، آخرت کو سمجھتے تھے، جنت اور جہنم کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ شاہ غسان کا خط ملا تو فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، کیا یہ بھی نوبت آنی تھی کہ غیر اب مجھ میں رغبت کرنے لگے ہیں؟ کیا یہ بھی وقت آنا تھا؟ یہ بھی دیکھنا باقی تھا کہ غیروں کو مجھ میں رغبت ہونے لگے، دلچسپی ہونے لگے۔ چنانچہ اللہ سے توبہ کی اور خط لیا۔ وہ خود نقل کرتے ہیں کہ میں محلے میں گلی میں ایک تندور تھا، اس پہ خواتین روٹیاں لگایا کرتی تھی، میں وہاں گیا اور اس خط کو جلتے ہوئے تندور میں ڈالا اور ڈال کے کہا کہ یہ میری طرف سے جواب ہے، جا کے ان کو بتا دو یہ میری طرف سے جواب ہے۔ وہ سیاسی بنا دینا چاہتے ہیں مجھے، اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمان بھائیوں کے خلاف، میرے وطن کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے جا کے کہہ دو کہ یہ میرا جواب ہے۔ کہ اس کے خط کو پڑھا بھی نہیں، تندور میں ڈال دیا اور پیغام دے دیا کہ یہ میرا جواب ہے۔ دنیا سے وہ بھی چلے گئے ہیں، دنیا سے انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ جو باہر بیٹھ کر اتنی لمبی لمبی زبانیں مسلمانوں کے خلاف، ملک کے خلاف، اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں چند ڈالروں کے چکر میں، انہوں نے بھی اس دنیا میں سدا نہیں رہنا، کتنے چلے گئے باقی بھی چلے جانے۔ لیکن آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اور اچھے تذکرے لے کر وہ دنیا سے چلے گئے، اور ہمارے لوگ کیا لے کر جائیں گے سوچنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کے گھر آ گئے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے کچھ بات کرنے کا ارادہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ہمارے سیکھنے کی، سمجھنے کی، ان پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔